کسی کو کسی چیز کا ادراک نہ ہو یا اس کو ادراک کرانا ہو تو پہلے ادراک کے معنی اسے جاننا ضروری ہے۔ قوم کے افراد سے اگر آپ کہیں کہ آپ کو اس چیز کا ادراک ہے تو ان کو ادراک کے معنی معلوم نہیں ہوں گے، وہ آئیں بائیں شائیں کریں گے اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے بات کو آگے پیچھے کر دیں گے کہ کہیں ان کی اندر کی خامی ابھر کر سامنے نہ آ جائے۔ آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا جہاں بھی رہتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ترقی کر رہا ہے؟ پاکستان کے اندر جو اس وقت اتنے نفوس، اتنے لوگ آباد ہیں جو کہ 24-25 کروڑ ہے، ان کی زندگیاں آنے والے وقتوں میں کوئی بہتر ہوں گی؟ یا فار دیٹ میٹر پاکستان کا جو پورٹ سٹی اور پچھلے 75 سال سے یرغمال بنا ہوا ہے وہ شہر ترقی کر رہا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کوئی ادراک رکھتے ہیں؟ یقینی طور پر بہت سارے لوگ اس بارے میں ادراک ہی نہیں رکھتے کہ ہم انفرادی سطح پر کیا کر رہے ہیں، اجتماعی سطح پر کیا کر رہے ہیں، قومی سطح پر اور امہ کے لیول پر کیا کر رہے ہیں۔ امہ کا تو خیر ہم نے ایک شوشہ بنایا ہوا ہے کہ مختلف ممالک کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہم شاید اکٹھے ہو جائیں گے، جو ہونا نہیں ہے کیونکہ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ پھر ہم قومی لیول پر بھی بہت سارے گروہوں کو اکٹھا رکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قوم ہے، حالانکہ ہم ایک کراؤڈ ہیں اور کراؤڈ کے اندر ہم انڈیویجولز ہیں اور انڈیویجولز کے اندر ہم ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی اجتماعی کام کے لیے کسی طرح کا کوئی ادراک ہی نہیں رکھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمارے حکمران ہیں تو وہ ملک سے لا تعلق ہیں اور عوام سے لا تعلق ہیں، اس وجہ سے ملک ڈیولپ نہیں کر رہا، اس کو ہر طرح سے لالے پڑے ہیں، آئین اور قانون پر چلنے کے لالے پڑے ہیں، انرجی کے لالے کیونکہ انرجی اس کے پاس ہے نہیں، اب تو کھانے پینے کے بھی لالے پڑ گئے کیونکہ ہماری زمین جو اناج اگلتی تھی اب اس میں سے ہاؤزنگ سوسائٹیاں روز 2-2 4-4 بچے دے کے باہر آ گئی۔ ہم نے زرخیز زمینوں کو ہاؤزنگ سوسائٹیوں کی نظر کر رکھا ہے اور جو بندہ ہاؤزنگ سوسائٹی بناتا ہے وہ ایس یو وی یعنی ایسی بڑی بڑی جیپ نما گاڑیوں میں سفر کرنا پسند کرتا ہے کیونکہ لوٹ کسوٹ کا بازار ہر طرف گرم ہے۔ جو غریب ہیں، جن کے پاس رہنے کو جگہ نہیں، کھانے کو زیادہ نہیں بلکہ کھانے کو کافی نہیں، وہ ننگ دھڑنگ پھر رہے ہیں، یعنی انہوں نے اپنی بے شرمی اس طرح سے آشکار کی ہوئی ہے، اور جو لوٹ کسوٹ کر رہے ہیں انہوں نے اپنی گندگی، غلاظت کسی اور طریقے سے آشکار کر رکھی ہے۔ جنہوں نے اس ملک کے اقتدار پر قبضہ کیا وہ اپنے الگ سے گیٹ لگا کر بیٹھے۔ تو بات میں آپ سے کراچی شہر کی کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے 70s میں کراچی کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے بعد کراچی کے بارے میں جو کہانیاں سنی اور پھر الطاف حسین کا عروج و زوال، تو کراچی کا ستیہ ناس، بلکہ جو پنجابی میں کہتے ہیں کہ سوا ستیہ ناس ہو گیا۔ کراچی 70s میں جب ہم نے اس کو دیکھا ایک اسکول کے طالب علم کے زمانے میں، تو کراچی اسی طرح کا تھا جیسے دنیا کے دوسرے ممالک ہمیں بعد میں دیکھنے کو اور سمجھنے کو یا ہمارے مشاہدے میں آئے۔ کراچی کے اندر پورا ڈیولپ کرنے کا پوٹینشل تھا، یہ شہر بہت ترقی کر سکتا تھا، لیکن ہم نے لسانی اور گروہی مفادات کے لیے کام کیا اور یہ کیا کہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں زیادہ طاقت نہ مل جائے تو ہم نے ایم کیو ایم اور سندھ کی لسانی جماعتیں بنائیں اور یوں ہم نے تباہی کی بنیاد رکھی، اور یہ جنرل ضیاء صاحب کر کے گئے۔ جب سندھ صوبے کے اندر ایک انڈسٹریل سٹی کو آپ نے اس طرح سے تباہ و برباد کر دیا تو پاکستان پورا ہی ہل کے رہ گیا، کیونکہ پاکستان کے تمام علاقوں سے لوگ کراچی ملازمت کے لیے، مزدوری کے لیے، روزگار کے لیے جاتے تھے۔ ہم نے پچھلے 30-35 سالوں میں اب نہیں سنا کہ کوئی کراچی جاتا ہے، لیکن جب ہم اسٹوڈنٹ تھے، چھوٹے تھے، تو ہمیں پتہ چلتا تھا کسی کے والد کراچی چلے گئے ہیں، کسی کے بڑے بھائی کراچی چلے گئے ہیں، کسی کے چچا یا ماموں گئے ہیں، کہ کراچی کے اندر بہت روزگار ہے، وہاں کافی پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔
اس لیے ہر شخص وہاں مائیگریٹ کرتا تھا۔ پچھلے 35 سال سے آلموسٹ مڈ 80s یا لیٹ 80s کے بعد آپ دیکھ لیں کہ وہاں کراچی سے مائیگریٹ ہو کے لوگ پنجاب کے شہروں کی طرف آ رہے ہیں۔ پنجاب سے اب اور KPK سے اب لوگ بہت کم کراچی مائیگریٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں ہمارے روز پڑوس میں ہمیں بہت ساری فیملیز ملتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان سے کہ وہ کراچی سے مائیگریٹ ہو کے اسلام آباد آ گئے، لاہور آ گئے یا کہیں اور کسی شہر میں آ گئے کہ ان کو اندازہ ہے کہ کراچی وقت کے ساتھ ساتھ اوپر ترقی کرنے کی بجائے زوال پذیر ہے۔ زوال پذیر ہونے کی ایک تو وجہ پہلے میں نے آپ سے بیان کر دی کہ MQM کو بنایا گیا لسانی اور گروہی فسادات کرانے کے لیے، اور وہ ہوئے۔ لوگ بند بوری لاش اور الطاف حسین کا وہ شعلہ بیان خطاب جس میں اس نے کہا کہ تلوار چوک پر ہم چاہیں تو ان PTI کے لوگوں کا آگے جو کچھ بھی انہوں نے وحشیانہ گفتگو کی وہ سب جانتے ہیں۔ ہم نے کراچی کے ساتھ وہ کچھ کیا جو کوئی بھی غیر ذمہ دار قوم اور غیر ذمہ دار لیڈر کرتا ہے۔ اب کراچی میں بتہ خوری، اسٹریٹ کرائمز، لوٹ مار اور لوٹ کسوٹ کا بازار گرم ہے، تو جو امن پسند شہری ہیں، جو ڈیولپمنٹ پر اور تعلیم پر اور لوگوں کی بہتری پر یقین رکھتے ہیں، وہ کراچی سے مائیگریٹ ہو کے ان دوسرے پنجاب کے شہروں میں لاہور، اسلام آباد، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، ان شہروں کی طرف وہ موو کیے ہیں اور انہوں نے اپنا بزنس بھی یہاں شفٹ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اب ایک اور بہت بڑی مشکل یا پریشانی درپیش ہے کہ جو پنجاب کے یہ شہر ہیں یہ بھی کراچی کی طرح اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ ان میں بھی جرائم اب پروان چڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب شہر بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ ترقی کم کرتے ہیں اور جرائم کو ترقی زیادہ دیتے ہیں، کیونکہ جب شہر کی وسعت بہت زیادہ ہو جائے تو جرائم پیشہ افراد کو رہنے کی اور چھپنے کی بہت ساری جگہیں دستیاب ہو جاتی ہیں۔ اسلام آباد کو لے لیجئے، یہ واہ کینٹ سے شروع ہوتا ہے اور چلتے چلتے واہ کینٹ سے نکلا، پھر ٹیکسلا آیا، ٹیکسلا سے پھر نکلا ترنول آیا، ترنول سے نکلا تو راولپنڈی کے مضافات پہ گھسا، پھر وہاں سے نکل کے یہ روات آیا، روات سے مندرہ، مندرہ سے گجر خان تک۔ تو دیکھیں یہ کوئی آلموسٹ جو ہے وہ 2.5-3 گھنٹے کا سفر ہے جو ایک ہی سڑک پر آپ کرتے رہیں تو آپ اسلام آباد کے اندر ہی۔ پھر مرگلہ کی پہاڑیوں کے ساتھ آپ چلنا شروع ہو جائیں یعنی مری کی طرف، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام آباد کے مین علاقوں سے آپ نکلتے ہیں تو پھر 12 کوہ آ جائے، 12 کوہ سے آگے آپ 17 میل تک اب یہ سارے گھر ہی گھر ہیں۔ اور پھر آپ جو نئی مری ایکسپریس وے بنی ہے اس کے آس پاس بھی دیکھیں تو خیر سے لارنس کالج کے نیچے تک آبادیاں بن چکی، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنی اور ہم ترقی کر رہے ہیں۔ ہم نے زمین میں چھید کیے ہوئے ہیں۔ چھید سے کیا مراد ہے کہ زمین میں سوراخ کرتے ہیں، وہاں سے پانی نکالتے ہیں۔ پاکستان کی پوری زمین جگہ جگہ ہر شہر میں چھید زدہ ہے، اس میں سوراخ ہیں۔ جیسے چھانن ہوتا ہے، چھانن کس کے لیے ہوتا ہے؟ چیزیں چھاننے کے لیے ہوتا ہے کہ صفائی کر لی جائے اناج کی۔ تو اسی طرح زمین کی بھی ہم نے صفائی کر رکھی ہے کہ ہم نے اس میں سوراخ کیے ہوئے ہیں اور وہاں سے پانی نکال رہے ہیں۔ ہم نے کوئی ایسا اجتماعی پانی کا منصوبہ ہی نہیں بنایا کہ زمین کا واٹر لیول بھی ٹھیک رہے، زمین کے اندر کی جو ساخت ہے وہ بھی برقرار رہے اور اس کے اندر جو زرخیزی یا جو پلانٹس یا جو کراپس ہم اگا سکتے ہیں ہم وہ اگائیں۔ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہم نے بجلی نہیں بنائی، ہم نے پانی کے لیے ذخیرہ نہیں کیا۔ خشک سالی ہمارے سر پر کھڑی ہے اور ہم ہیں کہ 3 ججز سے اس وقت فیصلہ لے رہے ہیں کہ انتخابات 30 اپریل کو ہونے ہیں یا 14 مئی کو ہونے ہیں یا نہ جانے کہاں اکتوبر میں ہونے ہیں۔ ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں تو وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی 1 2 3 ججز ہیں وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ اس ریاست میں آئین اور قانون کی کوئی عملداری نہیں۔ فوجی جنتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں۔ تو کراچی کی تباہی، ہم نے ایک انڈسٹریل سٹی بنایا، اس کو ہم نے تباہ کر دیا۔ گوادر کے پیچھے ہم زور و شور سے لگے ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم اس کے ساتھ بھی وہی کریں گے، کیونکہ جب ہم ایک کی شہر کی پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتے ہیں
اور اگلے شہر ہمارے تیار ہیں، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، سیالکوٹ ہے، فیصل آباد ہے، ان سب میں جرائم ماشاءاللہ روز ترقی پا رہے ہیں۔ تو پاکستان کیا ترقی کر رہا ہے، لیکن اس پر گفتگو آپ پورا میڈیا اٹھا لیں، پورا آپ لائبریری لے لیں، آپ ماشاءاللہ جدھر جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس پر کوئی گفتگو ہی نہیں کر رہا اور لوگ سننا بھی نہیں چاہتے۔ اینڈ آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو کہیں گے پتہ نہیں یہ ویڈیو کیوں بنائی ہے کہ کراچی جو ہے نا وہ ڈوب رہا ہے، پاکستان ڈوب رہا ہے، اب پتہ نہیں اس شخص کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ یہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، لگتا ہے اس کا جو ہے وہ دماغ کا پیچ ڈھیلا ہے۔ لوگ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کیونکہ یہ سارے شکم پرور ہیں، یہ سب اپنی پیٹ پوجا میں لگے ہیں۔ جہاں پر فری بریانی مل رہی ہوگی یا وہ کیا ہے قیمے والے نان ملیں گے، یہ وہاں گھس جائیں گے اور ادھر ہی رہیں گے۔ پورا شہر اٹھا لیں، اسلام آباد کتنا بڑا فیڈرل یعنی گورنمنٹ کا یہ کیپٹل ہے، پاکستان کا کیپٹل ہے، تو اس میں آپ کو کوئی کتابوں کی دکان نہیں ملتی، آپ کو ٹیکسٹ بک کی دکانیں ملتی ہیں۔ کسی زمانے میں یہاں پر لائبریریز ہوتی تھیں، برٹش کونسل تھی، امریکن سینٹر تھا، پاکستان کی جو فیڈرل گورنمنٹ کی لائبریریز تھی، تو فیڈرل گورنمنٹ کی لائبریری جو چلڈرن لائبریری تھی اس پر تو مولانا وہ لال مسجد والے انہوں نے قبضہ کر لیا، تو بقایا ہم نے لائبریریاں ویسے ختم کر دیں۔ پھر ہم کہتے ہیں وہ نیٹ آ گیا نا جی، آج کل تو وہاں دستیاب ہے، تو نیٹ پر کیا مل رہا ہے؟ وہ جو ڈانس چل رہا تھا آجا، پتہ نہیں کتنے ملین ویوز آئے اس کے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کبھی کوئی نیٹ پر کوئی چیز بہتر دیکھی ہے جو پاکستانی کسی نے پیش کی؟ آپ کے کتنے سارے لوگ ہیں پاکستان میں، کوئی ایک بتائیں تو صحیح کہ یہ آئی کون ہے ینگ جنریشن کا اور وہ پازیٹیو ہو۔ نیگیٹو تو بہت ہے، عمران خان صاحب ایک نیگیٹو آئی کون ہیں سوسائٹی کے، پہلے کبھی وہ پازیٹیو تھے، لیکن جب سے وہ سیاست کے میدان میں گھسے ہیں اور جھوٹ کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں بولا، تو صاف ظاہر لوگ اب ان کو ایک پازیٹیو نہیں بلکہ ایک نیگیٹو آئی کون کہتے ہیں۔ اور کون ہے آپ کے؟ وہ جو کل نواز شریف صاحب گفتگو فرما رہے تھے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو پاکستان کو مسائل سے باہر نکال لیں گے، ایسا کچھ نہیں۔ پاکستان کے پاس اس وقت ترقی کرنے کا کوئی راستہ موجود نہیں، کیونکہ ہم نے خود ہر ایک راستے کو بند کر کے اوپر سے اس کے اندر کیا ہے سیمنٹ بجری ڈال کے بند کر دیا ہے کہ دوبارہ سے یہ کھلنے نہ پائے۔ تو ہمارے بہت سارے شہر زوال پذیر ہیں۔ ترقی کی صورت تبھی نکل سکتی ہے جب سب لوگ ادراک کریں، سوچیں کہ انہیں ذاتی لیول پر کیا کرنا ہے اور اجتماعی لیول پر کیا کرنا ہے۔ ذاتی لیول پر پلاٹ اور پیٹ پوجا، اور اجتماعی لیول پر دوسرے کا گلا کاٹنا اور ٹانگیں کھینچنا، اور کچھ نہیں۔ یہی صورتحال آپ گلی کوچے میں یعنی لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں، یہی آپ حکمرانوں میں دیکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی ٹانگ کھینچنے کا، پارلیمنٹ سپریم کورٹ کی، یہ دونوں فوجی اسٹیبلشمنٹ ان دونوں کی، اور یہ تینوں مل کر عوام کی ٹانگ کھینچنے کو، بلکہ کھینچنے کو کیا ہے، اکثر کھینچتے رہتے ہیں۔ تو گزارش ایک آپ سے ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی ڈیولپ نہیں ہوگا، اور یقینی طور پر نہیں ہو رہا، تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو پورا پاکستان کس طرف بڑھ رہا ہے؟ اگلا نمبر لاہور کا ہے، اسلام آباد کا، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں۔ تو سوچنے کا عمل سب کے لیے ہے اگر ہم سوچیں تو، لیکن ہماری تعلیمی اداروں میں بھی سوچ کا فقدان ہے۔ ہم نہیں سوچتے کہ ہم یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ کس حد تک ضروری ہے اور کیسے کرنا ہے، اور نیشنل لیول پر اور صوبائی لیول تک کوئی پالیسی نہیں بنتی ہے کہ ہم نے کس چیز کو شٹ اپ کال دینی ہے۔ میرے سے اگر پوچھیں تو تمام ہاؤسنگ سوسائٹی کو شٹ اپ کال دے دیجیے، اور آنے والے کافی سالوں تک کوئی نئی ہاؤسنگ سوسائٹی ہمیں چاہیے نہیں۔ آپ کو 3 سٹوری 4 سٹوری بلڈنگز شہروں کے اندر بنانا شروع کر دیں جہاں شہر موجود ہیں، تاکہ ہمارے پاس جو فرٹائل لینڈ یعنی زرخیز زمین جو دستیاب ہے، ہم اس پر کوئی فصل اگا سکیں، ہم اس پر کر سکیں۔ حکومت لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کرے کہ جناب آپ
اپنی اسٹریٹس میں پلانٹ لگائیں گے، آپ اپنی اسٹریٹ میں پھلدار پودے لگائیں گے، تو آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کیا انسینٹیوز ملیں گے؟ آپ کا بجلی کا بل 10% کم کر دیا جائے گا اگر آپ اتنے پلانٹس جو ہیں وہ اگائیں گے، کیونکہ جب پلانٹس لگیں گے تو وہ لامحالہ فائدہ دیں گے۔ ہم نے وہ کام نہیں کرنا۔ آپ کسان کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اتنی گندم اگا رہے ہیں، اگر آپ نے اتنی اگائیں گے تو آپ کو اتنا ہم بینیفٹ دیں گے، ہم آپ کو لیٹ سے آپ کو بیج فری دے دیں گے، ہم آپ کو کھاد فری دیں گے۔ لیکن کھاد فری دینے کے لیے بھی تو آپ کے پاس کوئی آنیسٹ میکانزم ہو کہ جس میں لوگ کھاد فری حقدار تک پہنچائیں۔ یہاں تو لوٹ کسوٹ کا بازار گرم، جس کو نواز شریف صاحب نے پروان چڑھایا اور عمران خان صاحب تو اس کو بہت ہی اونچی سٹیج تک لے گئے۔ تو کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ تمام شہر ڈوب رہے ہیں، پاکستان ڈوب رہا ہے، اور یہاں کے لوگ وہ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا، یہاں کے بھی یہی حالات ہیں۔ آنے والے 100 سالوں کے بعد کوئی لکھے گا پاکستان جل رہا تھا اور پاکستان کے لوگ اور پاکستان کے حکمران ڈانس کر رہے تھے، کیونکہ اب بانسری بجانے کا وقت تو ختم ہو گیا۔ آج کل جو ہے وہ میرے کس کے سہارے آ جا، اس طرح کے گانے لگا کے نا تو ڈانس کریں گے، پھر یہی مشہور ہوگا۔ تو ذرا سوچیے۔ میں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار ایس ٹی وی۔ جن فرینڈ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو کچھ ڈفرینٹ موضوعات پر سوچیے، غور کیجیے اور دیکھیے کہ آپ پاکستان کی ترقی میں یا اس کو تبدیل کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن اس کے لیے پہلے ادراک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ملتے کسی نئے ٹاپک سے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔